Good evening. This is Gateway Gazette, your show that we have been presenting to you for the last 11 years from this channel. We are broadcasting live on television and also on YouTube. There are certain days when we are able to celebrate all the effort that we have been putting in, and we celebrate it with the community, because today is the day when we can congratulate each other for the successful outcome of the efforts that all the community has made, which has made it possible for Asia Bibi to be released and go into freedom in Canada. I think it is critical that we should understand that, first of all, we need to congratulate the present government of Pakistan. And within the government, one of the pillars of Pakistan is judiciary. And we must congratulate the Chief Justice of Pakistan, Janab Ghosa Sahib, who has had the courage to give this verdict that has freed Asia Bibi. But beyond that, I think it's critical to congratulate the present government of Imran Khan, who has put a lid on, almost completely, on the campaign against Asia Bibi and campaign against reason. The reason is that those people who have been acquitted from their crime should be free to go wherever they want to go. I think the timing of release of Asia Bibi was chosen very carefully. First day or second day of Ramadan, when people are busy with all their things, and all the things that have happened could not have happened unless God Almighty would not be on the side of the justice. A justice delayed is justice denied. But in this case, we believe that the justice has prevailed. Reason has prevailed. Because not only there is a freedom for Asia Bibi, I believe there is hope for others. I think a precedent has been set within Pakistan that he who has been acquitted can go and is free. Qamar Rafiq is on the line. He has been a campaigner with us for the last 11 years. When I say us, I mean you. Qamar, good evening. Good evening. Qamar, thank you for coming on the show. You heard my introduction? Yes, sir. What are your impressions? I think, Doctor, this is a historic event in the history of Pakistan, that Asia Bibi is finally has reached to her family, and this epic union have been performed. But I personally believe that there are a few people who needs to be acknowledged in this very program. First of all, the justices of the Supreme Court who gave this verdict with bravery and without any fear. So I think they deserve a big round of applause for their contribution to judiciary, and as well as establishing a proper precedent in the history that no one can misuse the blasphemy law. But I believe that this is also a test case for Imran Khan, that he has to bring legislation in the parliament so nobody dares in the future that they can misuse this blasphemy law. And in addition to that, I would also like to remember and also like to pay my tribute to Shehbaz Bhatti, who was assassinated in Islamabad when he was federal minister. His contribution to Asia Bibi was for her release was very impressive, and same like Salman Taseer, who lost his life because he was assassinated because he visited Asia Bibi. So I think this is a historic day in the history of Pakistan, and I think the image of Pakistan across the world is has gone very positive, and people have
perceived that when international community speaks about justice, about a mother who's been put in a prison for 9 years, then Pakistani authorities has to listen them carefully for the rule of law in Pakistan and to uphold the decision of the Supreme Court of Pakistan. Hello, you're breaking up. I think we need to look at the sound. Hello. Hello. I think this sound, if you could speak up a little bit. Is quite clear. Yeah. Do you believe that this outcome has made any difference for all those other people who are incarcerated in prison under the blasphemy laws? I don't think so that it's gonna bring a huge difference to their trials in Pakistan, but I'm hopeful that this has been precedented through this case, that blasphemy law is widely misused in Pakistan, and there should be a proper legislation so no one can misuse this blasphemy law. But I also believe that Asia case was just not a case within Pakistan. This case has gone to British Parliament, then went to European Parliament, then Canadian Parliament, and it has created a great amount of awareness to the people and international human rights organizations that they have to do more. They have to put pressure on Pakistan to stop the misuse of this law. And as you know that Antonio Tajani, who is the president of European Union Parliament, he wrote a very audacious letter to Imran Khan when Asia was put in detention after the verdict of Supreme Court. But I believe that I think this will open a lot of doors for blasphemy victims in Pakistan, that they can raise their voice to British Parliament, particularly Lord Alton role for Asia Bibi's freedom was very impressive, and same as Canadian Parliament has raised many times their voice about Asia Bibi's freedom. But you believe that the freedom of Asia Bibi has brought credit to Imran Khan? Do you believe his position internationally has improved? Yeah, I do believe that Imran Khan promised that he wants the rule of law in Pakistan, and he wants to make sure the decision of the Supreme Court is being upheld. So I think he has delivered his promise, and as you remember a couple of weeks ago, while he was having a talk on BBC, he said that it will take a couple of weeks when she will leave Pakistan, and he has delivered that, and I know a lot of MPs in the British Parliament, when the deadline of 2 weeks was ended, Lord Alton raised the question on the floor of the House, asking that why Prime Minister Imran Khan hasn't fulfilled his promise. So I think you are going to see a new change, a new stature of these blasphemy victims in the world, because a lot of people, United Nations organization in United Kingdom, Christian Solidarity Worldwide, Citizen Go, I mean, a lot of organizations have campaigned about Asia Bibi, and there is a lot of awareness that Christians are subject to persecution, and most of the time all blasphemy laws, which blasphemy law victims, there is a probability they may be accused for personal enmity or any other personal motives in Pakistan. So if you were to, we are saying all along that a lot of
prayer has gone into this, lot of effort has gone, lot of blood has been shed for the acquittal and also ultimate. You think there will, you said in the beginning that you believe that it will make very little difference. How will it change the politics about the blasphemy laws in Pakistan? Do you believe there will be a change in politics? I don't think so, that there is any probability that through Parliament this law can be reappealed. I mean, we are witness of this, that we always have a strong backlash when people talk about to reappeal blasphemy law. But a lot of people are talking now, and Shehbaz Bhatti and Salman Taseer, their narrative was to bring a legislation to stop the misuse of blasphemy law. And if you see, there are a lot of Muslim brothers are also the victim of blasphemy law. So I think more importantly, it's going to affect Parliament in Pakistan and political figures in a way that when you are going to go to IMF for a loan, if you're going to go to for GS, Generalized System of Preference in Europe, to dump your products in European market, I think this is all interlinked. Pakistan has to look back and have to bring some legislation to stop the misuse of this blasphemy law. Otherwise, I mean, Pakistan has paid a lot of price for such laws which have put innocent lives into the jails, and there have been a lot of extrajudicial killings. Thank you. So I think. Thank you, Qamar. Thank you for that report. We might come back to you. नाज़रीन, ये थे कमर रफ़ीक हमारे साथ. Today we are very fortunate that one of the lawyers who initiated the process of defense of Asha Bibi is with us. This is the former Minister of Human Rights and in Punjab. For a while he was also the Health Minister, and this is Mr. Khalil Tahir Sindhu. Sir, good afternoon, good evening, and this is of course our co-anchor Mr. John Bosco. आपको मुबारक हो. आज का दिन जो है, जैसे मैं पहले गुजारिश कर रहा था कि it's one of the most important days of our community. You were, I believe, the first lawyer who was given wakalatnama, and that started the process. 10 years is a long time. You think that it is fair that this whole process took so long? Or you can speak in Urdu. Yeah. Thank you very much. First of all, I'm so grateful and thankful to you, Dr. Saab. हमेशा आपका शुक्रिया अदा करते हैं. आपके पाकिस्तानी कम्युनिटी के जो डाउन टोडन लोग हैं उन सब पे और हम सब पे बड़े ख़ास अनायात हैं, जिसके लिए मैं सारी उम्र भी शुक्रिया अदा करूँ तो शायद वो कम है, और बहुत सारे लोग और. ये जो आपने प्रोसेस की बात की है, yes, Mr. Qamar was with you. He knows that जबकि when she was in Sheikhupura jail, so very often he was with me to meet her and her children, as well as you met them and you even financially helped them in front of me. 10 साल, 8.5 साल ये she was in behind the bars in death row and death cell. This is injustice. But the system of the judiciary in Pakistan, there is a need, and there is a need of lot of improvements actually. Still there are so many people, not only Christians, even the Muslim people, majority people, just like 20-20 साल उनको जेलों में हो जाते हैं और उन बेचारों की अपील की बारी नहीं आती. The Honorable Chief Justice जो अभी मौजूदा हैं, Justice आसिफ सईद खोसा साहब,
انہوں نے بڑی ریپڈ اور بڑی سوئفٹ چینج جو ہیں وہ ساری اس میں لے کے آئے ہیں تاکہ جو اپیل کا جو ہے کم از کم، چونکہ اگر وہ خاتون مسیحی خاتون بری ہوئی ہے 8.5 سال کے بعد، آئی نو وہ دن جب شہباز رضوی صاحب جسٹس اور جسٹس انوار الحق جسٹس تھے جو بعد میں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے بنے، تو جب ہم عدالت میں تھے قمر واز بھی اور ہم سب تھے، تو اس دن بھی جو کچھ وہاں پہ ماحول تھا، سسٹم تھا عدالت کا یا باہر، وہ بڑا عجیب تھا. اور آخر میں اس کو جو ہے وہ جو نیچے والا فیصلہ تھا، اپنا نیچے جج تھا کلیم صاحب، جو اس نے فیصلہ کیا تھا ہائی کورٹ نے بھی اس کو برقرار رکھا. میں سمجھتا ہوں کہ جسٹس ثاقب نثار صاحب ایٹ دیٹ ٹائم ہی واز چیف جسٹس پاکستان، اور آپ ان سے پرسنلی 2-3 دفعہ یہاں بھی ملے ہیں، ادھر بھی آپ پاکستان جب آپ گئے تھے، جب تو آپ کی ان سے پرسنلی ملاقات ہوئی ہے. انہوں نے بڑا اس کو، یہ کسی کی ہار نہیں ہے، کسی گورنمنٹ کی جیت نہیں ہے، نہ کسی گورنمنٹ کی ہار ہے. ایوب مسیح بری ہوا تھا پہلے، وہ بھی اسی طرح سے، کوئی اور گورنمنٹ تھی، اور بہت سارے لوگ بری ہوئے ہیں. یہ اصل میں قانون کی جیت ہوئی ہے. لیکن آپ کی بات بالکل درست ہے کہ جو 8.5 سال یا 9 سال یا 10 سال اس نے اس قید تنہائی میں آئسولیشن سیل میں گزارے ہیں، اس کا کم از کم کوئی جواب نہیں دے سکتا جی. اس کو وہ دن کوئی نہیں لوٹا سکتا اس کے. تو لیکن پھر بھی دیر آئے درست آئے. جب وکیل صاحب نے جو بھی سپریم کورٹ میں تھے سیف الملوک صاحب، آئی ریمبر، مطلب آئی وینٹ ٹو ہم، اور سارا کچھ میں نے ان کو وکالتنامہ لا کے دیا، سارا کچھ دیا. ایون مطلب وہ جو اپنے جیتے جاگتے انسان ہے، ہی نوز کہ واٹ آئی گیو ہم، تو آپ کو بھی پتہ ہے. لیکن وہ تو آپ کے سیف الملوک آف کورس، ویری نائس، اور بڑا دلیری کے ساتھ انہوں نے. لیکن اس کیس نے well, I think I need to, on behalf of my viewers, I want to thank you for choosing, because you are the man, you are a lawyer, and you chose the Supreme Court. So we thank you for doing that. Sir. And I'm very pleased that everything has gone so well at the end. I know that it has been late, I know it should have been heard, but at the end of the day, if this is the day that God has chosen for it to be, now, you have been working with me, John, over a period of time. We are very small team and very small people. We have done very little, if anything. Those people who have been in Pakistan and who have gone to see her in jail and have lost their lives, they are the reason, they are the people who should be congratulated. Salman Taseer, his family should be suffering now, but he gave his life for this. Shahbaz Bhatti Sahab and many others who may have suffered, we do not know, and we need to congratulate. Who would you choose to congratulate? Dr. Saab, as you mentioned earlier, that Salman Taseer and his family, the family is still suffering. Salman Taseer has lost his life. Shahbaz Bhatti, though his family is not suffering, they are already in Canada, but he lost his life. And I would also like to thank you, Sandhu Saab, for all the work you have done. And especially, I think that was a very bold step that you and the other people who are with you, you all have taken and choose this lawyer, what's his name? Saif al-Muluk. And I think the credit goes to all the people who work, and even you can also give a point something to our organization as well. Well, but definitely we have done, and the people, the Pakistani diaspora, not in UK, across the world. This is what, when you were not here, I have congratulated everyone, everywhere. And now we have Mr. Shahbaz, we have Shahzeb. Shahzeb Saab, good evening. जी, good evening sir. शहज़ेब साहब, आप लाइव हैं हमारे टेलीविज़न पे इस वक्त, हमारा नहीं आपका है. आज का दिन जो है वो सारी कम्युनिटी को मुबारकबाद देने का दिन है. आप जो हैं वो प्रेसिडेंट हैं पीपल्स पार्टी यूरोप के, आपके क्या तासुरात हैं इस वक्त? सर, सबसे पहले तो मैं आपकी टीम का, जॉन बॉस्को साहब का निहायत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे ये टाइम फराहम किया कि मैं अपने जो है ख्यालात का इजहार कर सकूँ. ये जो एक तारीख साज फैसला हुआ है पाकिस्तान की हिस्ट्री में, ये कोई छोटी बात नहीं हुई, और इसके लिए हमारी पाकिस्तानी कौम के लिए जो है मैं समझता हूँ उम्मीद की किरण पैदा हुई है. और जितने भी लोग
انڈیویجولی، اس کے علاوہ جتنی بھی NGOs ہیں، جتنے بھی ہمارے مسیحی لیڈرز ہیں، اور اس کے علاوہ جتنے بھی ہمارے جو چرچ کے لیڈرز ہیں، جتنوں نے بھی اس کام کے لیے کوشش کی ہے، ان سب کو میں سلام پیش کرتا ہوں، اور وہ سب کے سب مبارکباد کے مستحق ہیں، اور یورپ کے جتنے بھی مسیحی لیڈرز ہیں ان سب کو بھی میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آپ کی جو پارٹی ہے پیپلز پارٹی, they have been more supportive about this whole issue, whereby they have not really been over the normal, but they have been more sensitive and more helpful in this. آپ کا کیا خیال ہے by doing this, Imran Khan's position has strengthened internationally. Will it affect in any way your party's position in Pakistan? جی بالکل، آپ جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ شروع دن سے ہی پاکستان پیپلز پارٹی کا سٹانس بڑا واضح اور کلیئر رہا ہے، اور جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ جتنی قربانیاں پاکستان پیپلز پارٹی نے دی ہیں وہ اس کی مثال پاکستان میں اور پوری دنیا میں نہیں ملتی، اور جس طرح ہماری قائد محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کو شہید کیا گیا، اس کے علاوہ جب گورنر سلمان تاثیر صاحب نے جو ہے کہ آسیہ بی بی کے حق میں آواز اٹھائی، ان کو شہید کر دیا گیا۔ ہمارے جو مسیحی لیڈر تھے پاکستان پیپلز پارٹی سے، شہباز بھٹی صاحب، ان کو شہید کر دیا گیا۔ محترمہ شیری رحمان صاحبہ کو جلا وطن کر دیا گیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ ایک اقلیتوں کی واحد نمائندہ جماعت سمجھی جاتی ہے، اور یہ ہمارے مسیحیوں کو اب سمجھنا چاہیے کہ کون سے لوگ ان کے لیے بڑے ایک واضح طور پہ اور ایک پوزیشن لیتے ہیں، اور جو کہ اپنی جانوں کا پرواہ نہیں کرتے، جو کہ اپنی جو ہے مال کا پرواہ نہیں کرتے، لیکن جو ہمیشہ وہ پاکستانی اقلیتوں کے لیے سٹینڈ لیتے ہیں۔ 5% کوٹا ہو جابز میں، اس کے علاوہ اگر جزیہ ٹیکس کی بات ہو بلوچستان میں، اس کے علاوہ اگر آپ سینٹ میں نمائندگی دیکھیں، اور جہاں پہ بھی تہوار ہوتے ہیں مینورٹیز کے، بلاول بھٹو صاحب خود جاتے ہیں وہاں پہ شامل ہوتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا بڑا اہم رول رہا ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ ہم ریکگنائز کرتے ہیں، میں نے آپ نے جو فرمایا ہے، جب آپ نے شروع کی تھی اپنے پارٹی کی بات، تو میں نے سب سے پہلے کہا ہے کہ آپ کی پارٹی جو ہے وہ انہوں نے زیادہ قربانیاں دی ہیں، اور ان کی سینسٹیو جلسہ، ہم بڑے شکر گزار ہیں سر آپ کہ آپ نے ہمیں فون کیا ہے۔ وی تھینک یو۔ آئی تھنک وی نیڈ ٹو گو آن دا بریک ناؤ، اینڈ آفٹر وی کم بیک فرام دا بریک وی ول بی ٹاکنگ ٹو مسٹر جیمس شیرا، اینڈ دین ہوپ فلی مائیکل میسی صاحب، اینڈ مے بی ولسن چودھری۔ Give us a few minutes, we'll come back. Keep watching this show. It's your show because this is Gateway Gazette. Thank you. جی تھینک یو ویری مچ۔ Thank you, sir. Tired of always running out of data? Don't worry, we've got you covered. With Leica Mobile's UK Plan Ultra, you get a phone-busting 15 gigabytes of data, unlimited UK minutes and texts, and 100 international minutes for just £12 for 30 days. That's a limited-time offer of over 50% off when bought online with a new SIM order. That's big data and big value. Visit leicamobile.co.uk today to see the full offer. Terms and conditions apply.
second segment of our show, weekly show of Gateway Gazette. हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप इस प्रोग्राम को देख रहे हैं. आज का प्रोग्राम जो है वो जो है आसिया बीबी के हवाले से हम कर रहे हैं. हम सबको एक दफ़ा फिर आप सब लोगों को मुबारकबाद देते हैं कि आसिया बीबी इस वक्त आज़ादी से कनाडा में है. और इसमें हम ये आपको यकीन दिलाते हैं कि हमारा जो पोजीशन है हमारे चैनल की वो ये है कि इस सिलसिले में हम सभी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, क्योंकि हमने दुआएं की, हमने पैसे भेजे, हमने आप में जो हम कहता हूँ तो हम सारी कम्युनिटी की बात कर रहे हैं. आप सब ने मिल के ये पूरा जो है वो काम किया है. लेकिन इस वक्त हम उनको भी याद करते हैं जिन्होंने इस काविश में अपनी जानें गंवा दी. जिस तरह से हम सलमान तासीर उनकी फैमिली और शहबाज भट्टी साहब उनकी फैमिली, और हम ख़ास तौर पर शुक्रगुजार हैं जनाब खलील ताहिर सिंधु साहब के जो उनके मेन लॉयर थे, जिन्होंने सैफुल मलूक जो उनके बैरिस्टर थे उनको चूज़ किया. और एक मरतबा फिर सर मैं आपको शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया. आप इसको Wilson is online. Wilson is online? Hello? Hi there, Uncle. He is online. All right. Wilson Saab, welcome to the show. Thank you very much. How are you? Okay, you have heard my introduction. I phoned you and you very kindly. Now tell me, what are your impressions, what are your feelings, and what are your comments? You have done probably more than anyone else has done as a community campaigner. We congratulate you and we salute you, and we salute your team, and we salute your mission. Go on, you are on the air. Go ahead. Well, I mean, for me, I think it's a moment of great elation. I mean, it's been a long campaign trying to help Asia Bibi, and of course the BBC is not alone, and you've mentioned some of the really big players that have been helping. Also Lord Alton in the background, I should say, has been doing some really wonderful work. But you know, this is only the beginning, and I really hope people, especially our community, does understand that there are still over 200 blasphemy victims in Pakistan, of which at least 15% are going to be Pakistani Christians. We're aware of 19, and today we helped Fox News write an article on the other woman, the only other woman who's been accused of blasphemy in Pakistan, and that's Shagufta, a Christian woman in her 40s, with her husband has been incarcerated for 5 years. And her husband is Shafqat, and he is disabled. That's correct. Shafqat had an injury in 2004, which has left him paralyzed in both legs. And so you can imagine being left in an isolated cell, you know, in solitary confinement, in a dingy cell, without any real facilities for the disabled. His life has become almost nullified. Wilson, so, you are doing a great job, and I want to ask you a simple question. How do you get so much energy to do what you do? Because I want others to do what you are doing. Tell me. I put that down to God. You know, God energizes us when He gives us a calling. He will make way for things to happen. I mean, He makes the impossible possible. And you know, if you'd asked me 2 years ago if Asia Bibi would be set free, I would have been very negative, in my opinion. But things changed, and we could see that change. And you know, we pushed and pushed and pushed, and she's now been set free. So you know, we always have to just put our trust in God, and you know, if we have a passion for it, we will find the energy. John will ask you a question. Go on, John. Hi, Wilson. Good evening, Wilson. I think it's a moment of joy. You have been struggling from the last almost like 9 years for Asia Bibi. You also created a special song for Asia Bibi. Now tell me, Asia has been released. What is the next step? There are, as you mentioned, 200 other cases. So what step you are going to take to make sure that the other people will also be released? We will definitely be helping you. We've already made a list of 14 individuals in a table that was on our early press releases, and it was again released on Wednesday when Asia was when Asia flew out of Pakistan. But what I should say is that, you know, obviously we were continued with the campaign. If you look on the internet today and you look in Fox News, they've written an article about Shagufta and Shafqat. And it's by highlighting these concerns and then working and engaging with political powers and authorities across the West
that we're able to apply the pressure we need to help those in Pakistan. Well, we wish you well. It's a pleasure and a great privilege to speak to you. Keep on going, the good work. Keep going. We have our prayers, the whole community's prayers are behind you, and we thank you for coming on our show. This was, of course, our own Wilson Chaudhry, a campaigner, a man of God, a fearless worker. It was a great privilege to have him on. So ہم آپ سے یہ پوچھ رہے تھے کہ at the end of the day, what should be done now more to get those 15% of 230 people, they are in prison. What can we do? We have to challenge our own. ایک تو جو بھی ہے ان کے لیے اچھے سے اچھے لائرز کی ضرورت ہے, کرمنل فوجداری جو وکلا ہے ان کی, اور دوسرا جو آپ لوگ یہاں پہ کر رہے ہیں, دس از ناٹ لیس دین میریکل. میں جو آواز کرتا ہوں آپ کو اور ساری چیزیں, اور جو یہاں سے جس طرح بھی ولسن صاحب سے آپ نے بات کی ہے, اور پھر ڈاکٹر صاحب آپ ہمارے لیے مجسمہ محبت ہیں, سارا کچھ جو کچھ بھی آپ ہیں, واسکو صاحب ہیں, اور دوسری آپ کی پوری ٹیم یہاں کی, اور جس لیول پہ بھی جا کے اپنا ان لوگوں کو آپ نے اس کیمپین میں شامل کیا ہے, خاص طور پہ جن کا میں نام تو نہیں لوں گا یہاں پہ, لیکن جو یہاں کے بااثر لوگ ہیں ان کو شامل کیا ہے. تو اس لیے, لیکن اس کا جو بہترین ہے اس کا یہی ہے کہ کسی طریقے سے یہ کوئی بھی چیزیں, کوئی بھی گورنمنٹ اپنی جاگ ہنسائی کبھی نہیں چاہتی, کوئی بھی گورنمنٹ ہو, ہماری گورنمنٹ ہو, کسی کی گورنمنٹ ہو, کبھی اپنی جاگ ہنسائی نہیں چاہتی. لیکن یہ جب تک ہم ایٹیچیوڈس اور انٹرفیتھ اور انٹرافیتھ دونوں اس کی ہم اس فضا کو برقرار نہیں رکھ سکتے, اور اس میں ہم پیس کی جو بات ہے وہ بات نہیں کریں گے, تو اس وقت تک یہ ایسی باتیں ہوتی رہیں گی. اور لوگ کہتے ہیں کہ جب میں ٹالرنس, میں کہتا ہوں نہیں, ٹالرنس نہیں, دیر از اے نیڈ ٹو رسپیکٹ ایچ ادر. ٹالرنس تو ہماری آنے والے نسلیں شاید کریں, ہمیں ٹالرنس کی ضرورت نہیں, ہمیں رسپیکٹ کرنے کی, ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور آج اگر ہم رسپیکٹ کریں گے, کل آنے والی نسل جو ہے وہ ٹالرنس کرے گی. دیر از نو نیڈ آف ریلیجس ٹالرنس, دیر از اے نیڈ آف ٹو رسپیکٹ ایچ اینڈ ایوری ریلیجن. اور کسی بھی چھوٹی چھوٹی جو پرسنل سکور ہے ان کو سیٹل کرنے کے لیے لوگوں پہ جھوٹے مقدمات جو ہے وہ نہ بنائے جائیں, لیکن وہ جس لیول پہ ابھی محنت ہو رہی ہے میرے خیال میں, اور جس لیول پہ سٹیپس لیے جا رہے ہیں تاکہ جو ایسے لوگ جو نفرت پھیلاتے ہیں ان کا قلع کما کیا جائے, یہ قابل تحسین ہے. تھینک یو. مائیکل, گڈ ایوننگ. گڈ ایوننگ ڈاکٹر صاحب. اچھا, آپ یو ہیو اگین کیمپینر ان دس, آپ نے بڑی محنت کی ہے. What are your feelings today, sir? Dr. Saab, today is the day of joy. Today is the day to say congratulations to each another. And today we have won the case, after 10 years. Dr. Saab, if we don't take the name of Mr. Suleiman Taseer today, it will be not justice. I think so. Mr. Suleiman Taseer and his family gave a big sacrifice. This is why, Michael Saab, the first person when I started this show, I mentioned his name. You know, and it's the great. I think the more we remind ourselves of him, and the better we are as a community and as a television audience and as a television presenter. Go ahead. Yes. Even I want to salute to each and every person on the earth today who have even prayed for her one time in a life. جی ڈاکٹر صاحب, میں کہتا ہوں کہ یہ بہت بڑی جیت ہے, اور یہ ان لوگوں کی بہت بڑی ہار ہے جن لوگوں نے اس بے گناہ عورت کو سزا دلوانے کے لیے پاکستان کا بے انتہا نقصان بھی کیا ہے. ان کو آج بہت بڑا نقصان ہوا ہے, بہت بڑا. ان کے لیے افسوس میں کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک بے گناہ عورت کو کے لیے پاکستان کی بھی کا نقصان کیا. پھر اس کے علاوہ میں اپنے شہباز بھٹی صاحب کو نہیں بھولنا چاہتا, انہوں نے بھی بہت, ان کی بھی بڑی خدمات ہے. اور پھر اگر آپ آسیہ بی بی کا وہ کریں تو آسیہ بی بی اتنی دلیر اور نڈار اور مضبوط حساب کی عورت تھی جس نے 9-10 سال کال کرسی میں گزارے, لیکن اس نے اپنے مسیح سے انکار نہیں کیا, اپنی مسیحیت سے انکار نہیں کیا. وہ مضبوط رہی اور اسے یقین تھا کہ خداوند اسے ایک دن ضرور اس سے کامیابی دے گا.
یہاں تو بڑے بڑے لوگ جو ہیں اپنے آپ کو بڑے شیر کہتے ہیں، وہ بھی سلاخوں سے ڈر کے بھاگ جاتے ہیں، لیکن اس خاتون نے ایک دلیری کا مظاہرہ کیا اور لوگوں کی دعاؤں نے اس کو آج مائیکل میسی صاحب، جان باسکو بول رہا ہوں. یہ مجھے بتائیے کہ اب جو ہمارے پاس اور بھی لوگ جو ہیں جو پاکستان میں اسی طرح سے بلاسفیمی کے کیسز میں، تو آپ یہ بتائیے کیونکہ آپ خود ایک بہت بڑی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ بھی منسلک ہیں، تو ہمیں ایز اے کمیونٹی جو پاکستانی جو ڈائسپورا ہے انہیں کیا ایکشن لینے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اور بھی جو لوگ پاکستان میں ہیں جیلوں میں انہیں کس طرح سے یہ ساری آزاد کرایا جا سکے، تو کون سے سٹیپس ہمیں لینے کی ضرورت ہے؟ جان باسکر صاحب، ہمیں اب بھی جو ہے وہ بڑی ہمت اور بڑے دلیری کے ساتھ اور کام کرنے کی ضرورت ہے. ہم جو ہماری پارٹیز ہیں، پولیٹیکل پارٹیز پاکستان میں، ان کے آسرے پر نہ رہیں کہ وہ ہمیں جو ہے سبز باغ زیادہ دکھاتے ہیں اور کام وہ ویسے کم کرتے ہیں. ہمیں یہاں سے لابنگ کرنے کی بہت بڑی ضرورت ہے. اور میں ہمیشہ کی طرح، جس طرح آپ جانتے ہیں کہ میں پچھلے کئی سالوں سے اس بات پر زور دے رہا ہوں کہ آپ خدا را یہاں کی پارٹیز میں جو ہے وہ آگے آئیں اور حصہ لیں، کونسلر بنائیں، ایم پیز بنائیں، تو یہاں سے جو آپ لابنگ کر سکیں گے وہ بہت مضبوط ہے. اور اس کے لیے میں کہتا ہوں کہ ہمیں بہت زیادہ محنت اور کاوش کی ضرورت ہے. تھینک یو ویری مچ مائیکل میسی صاحب. اس حوالے سے میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں، کاشان بینٹ جو ہے وہ سلاؤ سے لیبر پارٹی سے وہ کونسلر بنے ہیں. یہ آپ کی انکریجمنٹ ہوگی اور اس کی آپ کی دعاؤں کے ساتھ ہوئے ہیں، ہم ان کو مبارکباد دیتے ہیں. تھینک یو مائیکل صاحب جی آنے کے لیے ہمارے پروگرام پہ. وی آر ویٹنگ فار اسپیکنگ ٹو جیمز شیرا. اینی کامنٹ سو فار سر؟ ٹوڈے میں آج بڑا زیادہ انکرج فیل کر رہا ہوں یہاں پہ بیٹھ کے اور تمام لوگوں کی باتیں سن کے کہ کوئی کسی کے ساتھ کوئی ایسی اختلافی بات نہیں کر رہا، بلکہ سارے کولیکٹیو جو ہے وہ سوچ رہے ہیں کہ کس طرح سے اپنی قوم کو جو ہے وہ اوپر لایا جا سکتا ہے اور ان کو ناانصافیوں سے جو ہے وہ ان کی خلاصی جو ہے وہ ہو سکتی ہے. تو یہ ایک بہت بڑا پازیٹیو سٹیپ ہے اور اس میں آپ کو بوتھ آف یو اور آپ کی باقی ٹیم دا کریڈٹ گوز ٹو یو کہ تھرو میڈیا، کیونکہ آپ ہمارے معاشرے کی آنکھیں، چہرہ اور ہاتھ ہیں، آپ کے حوالے سے اور آپ کے لگاتار مسلسل رابطے سے ان لوگوں کے ساتھ اور خاص طور پہ مظلوم خاندانوں کے ساتھ، کیونکہ اس وقت تک بندے کو دوسرے کی تکلیف کا نہیں پتہ چلتا جب تک وہ اپنے آپ کو اس میں انوالو نہیں کرتا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا اٹس ناٹ لیس دین میریکل کہ قوم کا جو ہمارا ایک خواب تھا وہ ایک تعبیر کی صورت میں سامنے جو ہے وہ آیا. جیمز صاحب گڈ ایوننگ سر. ناظرین، اس سے پہلے کہ ڈاکٹر صاحب بات کریں جیمز شیرا، ہم آپ کو یہ یاد دلانا چاہتے ہیں کہ جیمز شیرا ہماری جو کمیونٹی کا وہ پہچان ہے. انہوں نے اتنے لوگوں کو انکریج کیا ہے کہ ہم اس وقت اس بیس پہ بیٹھے، یہ ان کی انکریجمنٹ کی وجہ سے، ان کی انکریجمنٹ سے دلیری لوگوں میں آئی ہے. جیمز صاحب گڈ ایوننگ سر. گڈ ایوننگ ڈاکٹر صاحب. پہلے نمبر پہ میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں یاد رکھتے ہیں اور موقع دیتے ہیں کہ میں کچھ کہہ سکوں. سب سے پہلے جو آپ کا ٹیلی ویژن ہے، اس نے جتنی اسٹرگل کی ہے، جتنی اس کے لیے محنت کی ہے، credit goes to you and your team, and I'm really proud of you. It was every month, so one way or other, the topic was repeated on this news channel about her fate and what she suffered. یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ آج خوشی تو منا رہے ہیں، بہت خوش ہیں، اور میں گیو فل مارکس دی گورنمنٹ اینڈ دوز ججز who were to release them. اور ایک شخص کی 10 سال کی زندگی تباہ ہو گئی اور اس نے سچویشن میں 4 سال نواز شریف کو کام کر رہی ہے. اس سے پہلے زرداری صاحب کی تھی، چلو ان کے گورنر نے وہ کوشش کر رہے تھے، لیکن آپ کے پاس سندھو صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. مجھے افسوس یہ ہے کہ اس وقت سے ان لوگوں نے فائدہ نہیں اٹھایا اور اس کو انصاف نہیں دلوایا. اور آج یہ ہے کہ نیوزی لینڈ کی مثال دیکھو کہ وہاں پہ زیادتی ہوئی تو پرائم منسٹر جا کے مسجد میں جا کے کپڑے پہن کے ان کے تقدس کو استعمال نہیں ہونے دیا، بلکہ ان کے ساتھ مل کے غم کر کے شریک ہوئی اور دنیا میں اس کی پریز ہوئی.
जब ये आसिया बेगम बीबी रिहा हुई है, कोर्ट जो है वो जजेस, सुप्रीम कोर्ट वो मुसलमान जजेस हैं, उनमें ईसाई एक था, वो कभी ऐसा काम नहीं करते कि अगर वो गिल्टी होती तो उसको नॉन गिल्टी, जब उन्होंने रिलीज कर दिया कि नॉट गिल्टी, तो फिर उसके बाद इसने जुलूस जब से निकाल वो फिर उसको क्वेश्चन किया उस लड़की का क्या असर होगा जेल में कि जब सुनती कि मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा। अच्छा, लेकिन मैं इस तरह कि गवर्नमेंट के लिए अपॉर्चुनिटी थी, खासतौर पर नया पाकिस्तान, वो पाकिस्तान जो कायद का पाकिस्तान है, उसमें ये अगर चाहते HRV पे जाके हमारे प्राइम मिनिस्टर तो कहते आसिया बीबी मैं और कौम शर्मिंदा है आपसे, हमने आपको इंसाफ नहीं दिलवाया और जो कुछ भी हुआ है ये इस्लाम में नहीं है, ये ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, ये ज़्यादती तो है। लेकिन मैं अश्योर करता हूँ सब मिनॉरिटीज़ को कि आइंदा ऐसी ज़्यादती नहीं की होगी। शेरा साहब, जॉन बॉस्को बोल रहा हूँ। ये मुझे बताइए कि मैं जब आपसे बात हो रही थी तो आपने कहा कि कुछ और भी जो है ब्लास्फेमी के, आसिया बीबी तो छूट गई लेकिन और भी कुछ ब्लास्फेमी के केसेस हैं जो अभी भी चल रहे हैं, बल्कि रिसेंटली जो है आजकल में हुआ है। उस बारे में मैं ये जानना चाहता हूँ क्योंकि आप खुद एक मेयर रहे हैं, फिर अभी तक आप काउंसलर हैं, तो आप समझते हैं कोई इंटरनेशनल प्रेशर दिलवाने की हमें कोई जरूरत है यहाँ से, यूके से? आई थिंक मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है कि हमें इंटरनेशनल प्रेशर की जरूरत तो नहीं है, लेकिन हमें कॉन्शियस की अवेयरनेस की जरूरत है, जो कि पाकिस्तान में पहली दफा हो रहा है। देखें कि वो जो हमारे हिंदू MN है, उन्हें बिल पेश किया 18 साल से कम बच्ची की शादियाँ नहीं होनी चाहिए, श्री मजारी ने सपोर्ट किया और ये मेजॉरिटी से बिल पास हुआ होगा। अच्छा, वह बात यह है कि अगर हमको अवेयरनेस हो रही है, जब तक हम पाकिस्तान की आवाम को साथ नहीं लेते और उनको मोड़ नहीं करते कि ये जो चीज़ें ज्यादा हो रही है, इंटरनेशनल प्रेशर will do little to help us. It is important, yes, we need their blessing and prayers. Thank you. Ultimately, it's a Pakistan का problem है, पाकिस्तान को सॉल्व करना पड़ेगा। थैंक यू शेरा साहब, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर स्पेंडिंग विद अस। थैंक यू सर जी, थैंक यू वेरी मच। ये थे नाज़रीन जेम्स शेरा साहब, डॉक्टर जेम्स शेरा, a great friend of everybody. डॉक्टर साहब, आई हैव सम क्वेश्चन फॉर संधू साहब बिकॉज हमें ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी नहीं। संधू साहब, ये जो आसिया वाला केस है ये तो पूरी दुनिया ने देखा, लेकिन हमारी जो कौम जो इस टाइम पाकिस्तानी कौम जो है एक और बड़े सहाने से गुजर रही है, और वो है कि जो हमारी मसीही बच्चियां और उसके बाद हम देख रहे हैं कि मुस्लिम बच्चियां भी जो है अब जो है वो चाइनीज के साथ शादी हो रही है, और मैं समझता हूँ कि उनकी जो है इज्जतें जो है रोजाना जो है मट्टी में मिल रही है। आप मेरा मतलब समझ गए। तो ये मुझे बताइए कि इसमें हमें कोई पार्टी तो रखने की जरूरत है नहीं है कि कोई किसी का, चाहे किसी का ताल्लुक पीपल्स पार्टी से या मुस्लिम लीग से है या पीटीआई से, तो आप क्या समझते हैं कि गवर्नमेंट को जो है कौन से स्टेप्स लेने की जरूरत है ताकि ये जो गैंग जो है चाइनीज गैंग जो है उनके साथ पाकिस्तानी गैंग भी है, और जो बच्चों को जो है वो शादियां करते और यहाँ से लेके जाते हैं, मैं चाहता हूँ कि आप जरा उस पर जरूर बताइए। आप अपना इसको याद रखिए, सवाल को। कमर की कॉल है उसके बाद। जी कमर, गुड इवनिंग सर। जी गुड इवनिंग डॉक्टर साहब। व्हाट आर योर इम्प्रेशंस अबाउट टुडेज न्यूज़ अबाउट आसिया बीबी? डॉक्टर साहब, आप सबको जो स्टूडियो में मौजूद हैं, आप सबको, सब आपके व्यूअर्स को, देखने वालों को, सुनने वालों को, तमाम मसीहों को, सब लोगों को आसिया बीबी की रिलीज की मुबारकबाद और कनाडा जाने पर मुबारकबाद। लेकिन ये एक लम्हा फिक्रिया भी है हमारे लिए। हमें ये सोचने की बात है कि आप देखें कि एक ये इंडिविजुअल केस आसिया बीबी का इतना हाई प्रोफाइल ये केस हो गया था कि हुकूमत मजबूर थी उसको छोड़ने के लिए, उसे बरी करने के लिए। अब सोचने वाली बात ये है कि क्या आप देखें कि इसमें हमारा लॉस कितना हुआ है सारी कम्युनिटी का। आसिया बीबी का तो जो हुआ है वो तो बहुत बड़ा है ना, कि उसके 10 साल वो कहाँ से वापस आ सकते हैं, या उसके बच्चों को वो 10 साल जो उनसे उनके कौन लुटाएगा जो वो माँ से अलहदा रहे हैं और उन्होंने सफ़र किया है। लेकिन अब क्या हमें एक एक केस के लिए इतनी स्ट्रगल करनी पड़ेगी बहसीयत कौम? आप देखें कि किस शख्स ने कम्युनिटी के इसमें अपना हिस्सा नहीं डाला।
کہاں کہاں جا کے ہم نے اپنی آواز بلند نہیں کی. امبیسیوں کے سامنے، انگلینڈ میں، پاکستان میں، فرانس میں، پیرس میں، جنیوا میں. آپ خود جاتے رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے، اور آپ کا ٹی وی جس طرح کام کرتا رہے، سارا عملہ کام کرتا رہے. تو یہ ایک ایسی دیکھیں ایک بیماری جو ہے اس کو جب تک اس کی جڑ سے اس کو نہ اکھاڑا جائے اور اس کا علاج نہ کیا جائے تو وہ تو کسی ٹائم بھی پھوٹ سکتی ہے دوبارہ سے. تو اب سوچنے کی یہ ضرورت ہے کہ کیا یہ تو ہائپر فائل کیس تھا، سب کی نظروں میں تھا، پوری میڈیا میں تھا، فورن میڈیا میں تھا. کیا ہر کیس جو ہے وہ اس طرح میڈیا میں آ سکتا ہے؟ قمر صاحب آپ دیکھیں ایک بڑے قمر صاحب آپ ایک بڑے پایا کے وکیل ہیں، آپ یہ بتائیے کہ اس میں کون سی ایسی قانونی پیچیدگیاں تھیں جس کی وجہ سے جو ہے ججز کو اتنا وقت لگا، اور آنے والے دنوں میں آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسی لیجسلیشن آ سکتی ہے جس سے یہ جو 3 جو شکیں آئی تھی پینل کوڈ کی اے بی اور سی 295 کی، کیا یہ واپس ریپیل ہو سکتا ہے؟ آپ سمجھتے ہیں ایز اے بحیثیت ایک قانون دان؟ میں سمجھتا ہوں کہ اب دیکھیں یہ وہ وقت ہے جب ہمیں سب کو اپنی اسٹرینتھ کنسولیڈیٹ کر کے تو ایک پریشر بلڈ کرنے کی ضرورت ہے، جب کہ خاص طور پر پاکستان میں یہ نیشنل ایکشن پلان پہ کام ہو رہا ہے. تو یہ اس کا ایک بہت بڑا حصہ ہونا چاہیے. اور میں اس میں یہ کہوں گا کہ پیپلز پارٹی نے ایک وہ بلیسفیمی لا امینڈمنٹ بل تیار کیا تھا جنا انسٹیٹیوٹ، تو اس میں انہوں نے بڑی اچھی سجیشنز دی تھی. تو اگر اس کو مد نظر رکھا جائے اور اس میں امینڈمنٹ کی جائے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں اس بات کو کہ یہ قانون جو ہے اس کو ابالش کرنا جو ہے نیکسٹ ٹو امپاسبل، لیکن اس کو ڈائلیوٹ کیا جا سکتا ہے، اس کے مس یوز کو بند کیا جا سکتا ہے. اور جس طرح پریویسلی ججمنٹس آئی ہیں، آپ نے دیکھا ہے کہ 2014 کمر آپ اس وقت اپنی لائن پہ رہیں. میں خلیل سے پوچھتا ہوں، خلیل، ہاؤ ڈیفیکلٹ اٹ از فار دی امینڈمنٹس ٹو بی انیکٹڈ ان دی کرنٹ سچویشن؟ آپ وہاں رہیں ذرا. قمر صاحب میرے لیے بڑے انتہائی قابل احترام ہیں اور ہمارے سینئر ہیں. سب سے پہلے تو میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں. قمر بھائی نے بالکل درست، میرے سارے ہیں، میرے سینئر ہیں، قمر صاحب نے درست فرمایا ہے. ڈاکٹر صاحب آلریڈی اس میں امینڈمنٹ آ چکی ہیں جو انہوں نے فرمایا. 196 ہے ضابطہ فوجداری، اس کے تحت اس کی کوگنیجنس جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ نہیں لی جا سکتی. اور نمبر 2 یہ بھی ہائی کورٹس نے اور سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے کہ جب تک اس کے جو گزٹڈ آفیسرز ہیں اور پھر ایس ایس پی کے علاوہ کوئی بندہ بھی اس کی جو انویسٹیگیشن ہے وہ نہیں کر سکتا. لیکن قمر صاحب نے بالکل جو کہ ہمارے سینئر درست فرمایا ہے کہ اس بات پہ عمل نہیں ہو رہا. ابھی جو آصف سعید خسر صاحب نے کہا تو میں کچھ چیزیں میں خود نمائی نہیں چاہتا، میں بتانا نہیں چاہ رہا اصل میں، لیکن میں بتانا چاہتا ہوں کہ آصف سعید خسر صاحب نے ایک بڑی خوبصورت بات کی، قمر صاحب کی لب میں ہوگی. انہوں نے کہا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں جن لوگوں نے جو پرپیٹیٹرز ہیں جنہوں نے یہ کیس بنایا ہے ان کو سیم پنشمنٹ دے دوں. اور یہ انہوں نے بھری عدالت میں یہ بات کی ہے. تو ہونا یہ چاہیے جو قمر صاحب فرما رہے ہیں کہ جب تک وہ جو ہے اس کو ختم کرنا، یہ تو بالکل نہیں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا میں جو سمجھتا ہوں. لیکن یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ ایٹ لیسٹ یہ واحد لا ہے جس میں لفظ انٹینشن یوز نہیں ہوا. قمر صاحب میرے چونکہ استاد ہیں، سینئر ہے، وہ سیکنڈ کریں گے. انٹینشن کا لفظ اس میں یوز نہیں ہوا. اور نمبر 2 اس میں یہ ہے کہ یہ لازمی ہو کہ وہ جو اپنا کلندرے شلندرے بنتے ہیں وہ نہ بنے، بلکہ جس طرح اس کی پنشمنٹ اس بیچارے کی سزا کی ہے، جو کو بے گناہ سزائے کاٹتے ہوئے بری ہوتے ہیں، اگر وہ الٹیمیٹلی کورٹ آف لا ان کو بری کرتی ہے تو سیم پنشمنٹ مسٹ گو ٹو دا پروسیکیوٹر جو ہے اپنا جو جس نے کیس کیا اور جو گواہ ہیں ان کو بھی جائے، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ کسی کے ساتھ ظلم کیسے کیا جا سکتا ہے. اور آئی ایم ایگری ٹو آنریبل قمر شمر صاحب جو ہمارے سینئر ہیں کہ وہ بالکل درست فرما رہے ہیں کہ امینڈمنٹ اس میں ہوئی ہے، 196 میں بھی ہوئی ہے. اور یہ بھی ہے کہ گزٹڈ آفیسر جو ہیں اور خاص طور پہ ایس ایس پی فائنلی اس تفتیش کو دیکھے گا. اور اب یہ بھی ہونا چاہیے، یہ بھی بلکہ جسٹس علی نواز چوہان نے یہ بھی لکھا ہے جو ابھی ہیومن رائٹس کے ہیڈ ہیں کہ اس میں شروع میں خلیل صاحب آپ کی جو آپ رائے دے رہے ہیں جی قمر صاحب اس سے میں متفق ہوں، لیکن آپ اس میں اب ایس ایس پی کو دے دیں یا آپ ہائی کورٹ کے کسی جج کو بھی دیتے ہیں تو یہ کام انڈر موب پریشر ہوتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح موب کے موب جانس ہے وہ جا کے کورٹس کو ہراس کرتے ہیں. جی ایگریڈ تھانوں میں ہراسمنٹ ہوتی ہے اور ایس ایچ او جو پرچہ درج نہ کرے اس کے تھانے کو آگ لگا. جی بالکل آپ درست فرما رہے ہیں. اس میں امینڈمنٹ ہمیں اس قسم کی ضرورت ہے کہ جو جھوٹا الزام لگاتا ہے اس کی بھی وہی سزا رکھے. جی بالکل یو آر ویری رائٹ قمر صاحب.
ویری رائٹ. تو جب یہ بری ہوتے ہیں, اور اس میں یہ جو میں ابھی بتا رہا تھا آپ کو کہ فارمر چیف جسٹس آف پاکستان تصدق حسین جیلانی کی جو ججمنٹ آئی تھی 699 PLD 2014 سپریم کورٹ جی, ہاں جی, تو اس میں انہوں نے جو چیزیں سجیسٹ کی تھی ان پہ کیا عمل کیا گیا؟ ہاں صحیح بات ہے, بالکل یو آر رائٹ قمر صاحب, اور کسی حکومت کی بھی نظر نہیں آتی. جی بالکل یو آر رائٹ قمر صاحب. بلکہ ایون آپ ریسنٹ دیکھیں نا, جب ڈاکٹر رمیش نے بل پیش کیا ہے تو اس کو علی محمد بلوچ جس نے مجھے بھی کہا تھا, شاید آپ کو یاد ہوگا, روز ٹی وی پہ کافر, اور اس نے کہا تم ہندو تم بل کیسے پیش کر سکتے ہو. تو آپ کی بات درست ہے, جب تک ایک تو امینڈمنٹس اور دوسرا مینٹیلٹی چینج نہیں ہوتی تب تک اس وقت تک کوئی اس کا فروٹفل ریزلٹس ہے. ایسے لوگوں کو سنب کرنا چاہیے. یو آر رائٹ سر, یو آر رائٹ قمر صاحب. تھینک یو. یو آر رائٹ قمر صاحب, یہ بڑی علمی گفتگو آپ نے. What a great privilege to host this debate. Thank you very much قمر صاحب. وقت جو ہے وہ حسب معمول کسی کا انتظار نہیں کر رہا. میں شکر گزار ہوں آپ کا, آپ لائن پہ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شرکت کی. چند منٹ رہ گئے ہیں. منسٹر صاحب, جان نے جو بات کی تھی, جو ان بچیوں کی جو ہماری اغوا کی جاتی ہیں, ان کے ساتھ شادی کے بہانے ان کو ابیوز کیا جاتا ہے, پھر اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے, اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ مسلمان جو ہیں ان کو بننے کے لیے ان کو شادی کی گئی ہے. تو اس حوالے سے کوئی آپ کو تبدیلی بہتری نظر آ رہی ہے اس یا کہ ویسا ہی ہے؟ بہت شکریہ. ایک تو میں جی آئی ایم فارمر منسٹر, سابقہ منسٹر ہوں, ابھی ہمارے لیے منسٹر آئی ایم چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی ہے ہیومن رائٹس اینڈ مائنورٹی افیئرس. ریسنٹلی جب یہ لڑکی بچی گئی ہے صدف منڈی جزمان سے, تو میں نے وہ آپ کو وہ ڈاکومنٹس بھی دیے ہیں اپنا محترم باسکو صاحب کے. سر منسٹر صاحب, کئی ایسے کام ہوتے ہیں جو آپ اپوزیشن میں بیٹھ کے زیادہ آسانی سے اور زیادہ مؤثر طریقے سے کر سکتے. بلکہ میں نے تو جو ہمارے موجودہ منسٹر ہیں آنریبل میرے لیے قابل احترام ہے اعجاز اگستین صاحب, میں نے ان سے بھی ریکویسٹ کی تھی کہ ہمیں کولیکٹیو, جس طرح آپ یہاں پہ بھی, آپ مجھے بڑی خوشی ہے کہ سارے اکٹھے مل کے کام کریں, ہمیں بھی کولیکٹیولی کام کرنا چاہیے. حالانکہ انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ وی آل آر ایکول سٹیزن, اور ہمیں کسی قسم کا, حالانکہ جب میں منسٹر تھا تو مجھے اسی اسٹوڈیو میں آپ دونوں, آپ میرے محترم ہیں باسکو صاحب محترم, انہوں نے پوچھا تھا, تو میں نے کہا نہیں, دیر آر سو مینی تھنگز وچ وی ہیو ٹو ڈو اینڈ دیر از اے نیڈ آف امپروومنٹ, کہ ہمیں ابھی بہت ساری چیزوں کو تبدیل کرنا پڑے گا, تب ہم ایکول سٹیزن ہوں گے. اگر ہم پاکستان کے صدر نہیں بن سکتے, پرائم منسٹر نہیں بن سکتے, چیف الیکشن کمیشن نہیں بن سکتے, چیف منسٹر نہیں بن سکتے, اور کچھ نہیں بن سکتے. ایون قمر صاحب ابھی آپ کے ساتھ تھے, اب فیڈرل شریعت کورٹ میں بھی یہ کوسچن لائے, میں یہ قمر صاحب آرٹیکل 227 جو ہے اس کے تحت ہم پیش نہیں ہو سکتے جب تک, مطلب اگر ہمارا عقیدہ, حالانکہ وہاں پہ مذہب کی باتیں ہیں. اینی ہو, تو ابھی یہ جو ریسنٹ ہے یہ بچوں کا, ڈاکٹر رمیش کمار نے بڑا اچھا ایک سٹیپ لیا ہے. پنجاب میں بھی پرائیویٹ ممبر بل جو ہے اس پہ آ رہا ہے کہ اس کی جو شادی کی ایک تو ایج ہے وہ 18 سال ہو, اور دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ جب تک اس بچی, دیکھیں ابھی یہ جو بچیاں دو ہندو تھی, ان کا انہوں نے اوسیفیکیشن ٹیسٹ کیا, لیکن ان کے ماں باپ کو ملنے نہیں دیا گیا. تو مجھے تو وہ گلہ ہے, چونکہ اب وہ ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے, میں اس پہ بات کر سکتا ہوں کیونکہ فیصلہ ہو چکا ہے, ایز اے لائر میں بات کر سکتا ہوں. تو جب جن بچوں نے ماں باپ نے پالا ان کو ملنے بھی نہیں دیا جاتا, اور چھوٹی چھوٹی بچیاں, تو یہ جب تک فورس کنورشن, اور میں شکر گزار ہوں کہ بہت سارے لوگ جو ہے ابھی اسمبلی میں جب یہ بل سلیکٹ کمیٹی کے پاس گیا ہے, تو خدا کرے کہ ایک تو آپ, چونکہ آپ یو آر پریکٹسنگ ڈاکٹر, یو پروفیسر, آپ سمجھتے ہیں کہ جو چھوٹی بچی ہوگی, وہ جب چھوٹی بچی کرتی ہے, اپنا بچی پیدا ہوگا, وہ خود کتنی کمزور ہوگی, نحیف ہوگی, ویک ہوگی, اور وہ بچوں کی تربیت کیا کرے گی. لہٰذا اس کی عمر 18 سال ہونا چاہیے. ہمیں انہوں نے کہا, میں نے اسمبلی میں یہ بات کی راجہ بشارت صاحب سے, وزیر قانون سے, اور اسپیکر صاحب نے اسے کہا کہ آپ بتائیں کہ ویدر چرچ ریکارڈ کین بی چینج, اور انہوں نے کہا کہ چرچ ریکارڈ چینج نہیں ہو سکتا, لیکن وہ بچیوں کو پھر ملنے نہیں دیتے, اور یہ بڑا ایک ظلم ہے ہمارے ساتھ, میں سمجھتا ہوں, اور اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. جب تک یہ تبدیل نہیں ہوگا اس وقت یہ فورسڈ کنورشن اور فورسڈ میرجز کے کیس یہ ہوتے رہیں گے. جی ٹائم بڑا کم ہے, یہ مجھے بتائیے, ایک تو پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے اس کا جو ہے مستقبل کیا ہے, کیونکہ پنجاب میں ہی سارے کے سارے پرسیکیوشن کے کیسز ہوئے تھے. کیا ہم سمجھتے ہیں کہ آئندہ جب آئیں گے تو وہ کچھ نہ کچھ ضرور جو ہے ہماری کمیونٹی کے لیے کچھ کریں گے, خاص طور پہ ان سارے قوانین کے لیے؟ ایک تو میں انتہائی ادب کے ساتھ, احترام کے ساتھ, جو پہلا کیس ہوا تھا وہ صوبہ سندھ میں ہوا تھا کراچی میں, چار مسیح کے خلاف, تو یہ ہم صوبوں میں نہیں جانا چاہتے, لیکن ڈیفینیٹ فیوچر جو ہے ابھی تو ظاہر ہے ہم زیر اتاب ہیں, ہمیں نظر بھی آ رہا ہے, لیکن یہ وقت ایسا بھی تھا جب ہمارے پاس صرف 17 سیٹیں رہ گئی تھی, لیکن دوبارہ پھر لوگوں نے اپنی رائے جو ہے, جس طرح سے ابھی تبدیلی لانے والے خود تبدیل ہو گئے ہیں, تو اب انشاءاللہ وقت آئے گا
آپ دیکھیں گے کہ ضرور ہم ڈیفینیٹ جو ہے اللہ تعالیٰ موقع دے گا تو ضرور ڈیفینیٹ اس کے لیے کام کریں گے. جس طرح 5% کوٹا کا ہم نے مینڈیٹری کروایا, اور میں شہباز بھٹی شہید کو سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے مرکز میں کرایا اور پنجاب میں میاں شہباز شریف نے اس کو مینڈیٹری کیا, اور ابھی رائٹ نو 127-28 لیکچررز ہیں, پتہ نہیں کتنے سب انسپیکٹرز ہیں کسٹم میں. تو یہ لوگ جو جابز پہ جو ابھی جا رہے ہیں ڈیفینیٹ کریں گے. یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنی قوم کے ساتھ, میں کم از کم اپنی بات کر رہا ہوں, بے وفائی کروں, ورنہ میں بھی کہوں گا کہ خداوند میرا نام بھی کتاب حیات سے مٹا دے. ناظرین, پروگرام جو ہے گو کہ ہم پروگرام جو ہے اپنا 9:30 بجے ہماری ڈسکشن ختم ہو جائے گی, لیکن پروگرام جو ہے ہمارا آگے بھی 12-13 منٹ اور بھی چلتا رہے گا. پچھلے 2 ہفتے پہلے میں نے ایک انٹرویو کیا تھا سیم چلڈرز. یہ سیم چلڈرز جو ہے ایک پاسٹر ہیں جنہوں نے سوڈان میں بہت سارے مسیحی بچوں کو جو ہے جو ریبلز تھے, جنہوں نے بچوں کو, اور وہاں پہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو جو ہے انہوں نے وہ قتل کر رہے تھے, اور آپ کو پتہ ہے کہ خون ریزی چل رہی تھی, تو انہوں نے ان بچوں کو بچایا تھا اور انہوں نے اس پرسیکیوشن کو ختم کروایا تھا. اور جن کا میں نے انٹرویو کیا ہے ان پہ ایک ہالی ووڈ نے ایک مووی بھی بنائی تھی مشین گن پریچر, جس میں جراڈ بٹلر نے جو ہے سیم کا کردار کیا تھا. اور جب ہمارا یہ پروگرام ختم ہو جائے گا اس کے بعد بھی پروگرام ہمارا یہ کنٹینیو رہے گا, آپ اس انٹرویو کو دیکھیں گے. ہم ایک بار پھر دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہیں اپنے خاص طور پہ آج میں ڈاکٹر صاحب کو جو ہے اس ساری چیز کا کریڈٹ دوں گا, کیونکہ انہوں نے 10-11 سال پہلے یہ جو انیشیٹو لیا تھا, گیٹ وے ٹیلی ویژن کی جب بنیاد رکھی گئی تھی, تو آپ دیکھیں کہ ایک دن بھی ایسا نہیں ہوا کہ یہ پروگرام ہم نے جو ہے اس کو بند کیا. اور ڈاکٹر صاحب اسے فائنینشلی طور پہ جو ہے بہت زیادہ سپورٹ کرتے ہیں, اور اس ٹیلی ویژن کے ذریعے سے ہم نے بہت سارے پروگرام کیے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ اس میں ہماری کنٹریبیوشن نہ ہونے کے برابر ہے, بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس چینل کے ذریعے ہم نے بڑی آواز اٹھائی ہے. ہماری آپ کی ٹیلی ویژن اسکرین پہ آپ دیکھیں گے کہ ہماری بینک کی ڈیٹیلز آپ کے سامنے آ رہی ہیں. آپ ہمیں مورلی بھی سپورٹ کرتے ہیں, ہمیں آپ کی مورل سپورٹ کی بہت ضرورت ہے, ہمیں آپ کی فائنینشیل سپورٹ کی بھی بہت ضرورت ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اسے ہر مہینے 10 پاؤنڈ دے سکتے ہیں تو ہم آپ سے 10 پاؤنڈ لے کے بھی بہت خوش ہیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سپورٹ کر سکتے ہیں تو آپ یقین جانیے کہ یہ ایک واحد چینل ہے. بہت سارے چینل ایسے تھے جو شروع ہوئے لیکن اس کے بعد وہ بند ہو چکے یا کچھ دیر کے لیے بند ہو چکے, لیکن یہ ایک واحد چینل ہے جو آج تک چلتا رہا. ہم ایک بار دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہیں اپنے تمام ان دیکھنے والوں کا کہ جو ہمیں آج بھی سپورٹ کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, میں ایک جملہ کہنا چاہوں گا کہ ڈاکٹر صاحب نے, میں سمجھتا ہوں, میں ایک لفظ بولنا چاہتا ہوں کہ ہم اگر آج خواب دیکھیں گے لوگ کل انقلاب دیکھیں گے, اور ڈاکٹر صاحب نے جو خواب دیکھا تھا آج اس کا انقلاب سامنے آ رہا ہے. اور ایک اور بات میں بغیر کسی اس کے مطلب نام ہے کسی کو, کہ میں نے دیکھا جن لوگوں کے ساتھ ہم یہاں پہ بیٹھ کے پروگرام کرتے تھے وہ بہت سارے ان میں سے بشپ بن چکے ہیں, تو یہاں پہ ترقی بھی بہت زیادہ ہوتی ہے, تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب کے ہاتھ مضبوط کیے جائیں. بہت شکریہ. کیپ واچنگ گیٹ وے گزٹ, اٹس یور شو. اپنا خیال رکھیے گا, اگلے ہفتے ملاقات ہوگی. اور پروگرام ہمارا جو کنٹینیو ہوگا, اس کے بعد ہمارا انٹرویو جو ہے نا وہ اس کے بعد ایسے شروع ہو جائے گا. بالکل دیکھتے رہیے. سو کائنڈ آف یو, تھینک یو فار واچنگ. My guest tonight is machine gun preacher Sam Childers. I'm going to interview a man who is well known to the world. How God worked in his life and changed his life. By his early teens, Sam was constantly in fights selling hard drugs. He found a job in constructions and prospered despite his continuing drug and alcohol habit. Sam also sought to re-establish his relationship with God and begin to live a clean life. Slowly, things began to change for the better. Sam started his own construction company. Childers converted to Christianity in mid-1992 with the help of his wife during a revival meeting at the Assembly of God Church. In 2013, he received the Mother Teresa Award for Social Justice. Sam and his wife Lynn still live in the same house in Pennsylvania and are just as dedicated to the plight of the Sudanese children as they were 13 years ago. Sam's biography, Another Man's War, Hollywood made a film in which Gerard Butler played a role of Sam. Good morning, ladies and gentlemen. Today I'm very fortunate. My guest with me is a very renowned person. God blessed him. God used him across the world. Wherever he went or wherever he's going,
God is helping him, God is guiding him, and God is with him. None other than Sam Childers. He is the one. In the war in Sudan, he saved over 100 people. Sorry, 1,500 people. And there was a time when he started his mission. He did not knew that how God will use him. But so far, he is there. And there is a movie you must have seen, Machine Gun Preacher. Hollywood, inspired by this movie, and they have decided that they will produce a movie in which Gerard Butler's work in that movie. Sam, we welcome you to our show. All right, God bless you. Sam, could you please tell us, our viewers, what was the turning point in your life? How did you come? And what was your background? How did you turn to God? You're asking me to share my testimony. Your show is only about 10 or 15 minutes, so there's no way I can share my testimony. But I was raised in a good family, but at a very young age, I made some bad choices, and I started using drugs. Before you knew it, I just wasn't using drugs, I was selling drugs. Then the next thing you know, I was living the life of a criminal, living the life of a drug dealer. But then there was a day that I got into a really bad bar fight. And in that bar fight is when I made up my mind, I'm done living this life. And then it was actually 2 years after that, I walked into a church and I said, God, here I am. And from that point on, it was just miracle after miracle, you know. And just tell me, because I have seen this movie in 2011, Machine Gun Preacher. How the idea conceived by the Hollywood is Gerard Butler approach you, or the Hollywood people approach you, and how it comes the idea? I wrote a book. My first book was called Another Man's War, and that book came out in 2009. And Hollywood got a hold of me because of the book. And they bought the movie rights to the book. Now the movie was not quite accurate because they took 35, 40 plus years put into a 2-hour movie. So naturally it wasn't very accurate. But Hollywood sometimes will take the truth and kind of put a twist to it, you know. But the movie is based on everything that happened in my life over the years. And Sam, tell me that what was the response after the people have watched that movie? Did you get the call? Did they motivated you? The movie over the years have literally moved and inspired millions of people around the world. I mean, I'm talking from Asia to the Middle East to Africa to literally around the world, in Europe. You know, the movie was very big inside of London area, so it's changed millions of people, and it's still changing people to this day. Our office in the U.S. gets hundreds and thousands of emails of people with addictions, people that was living a life of a criminal, but also just the blue collar people that want to change their life. So the movie's still working. And tell me, who are the people who are still supporting you in your mission? Especially tell us about the work you are doing in Sudan. You know, we have people that support us around the world, but our work is not just in Sudan. Our work is in Ethiopia, Uganda, and South Sudan. And so we have everyone from Christians, we have non-believers, we have every faith there is out there that supports our work. And I know that everyone that supports us, whether they are non-Christian, whether they're Christian or some other type of religion, everyone that supports me knows that I am born again. And tell me, what sort of projects you have? You know, we have 4 working orphanages now, and then we have 3 training centers. And
The orphanages are for the young kids. Our training centers are for the young adults. You know, a lot of people don't realize if you're in an orphanage in a third world country, many of the orphanages, you have to leave at 15. 70% of those kids go into prostitution. So the big thing that we do is we have 3 training centers that teach us farming, ranching, irrigation. We have hotels that teaches young ladies how to work in a hotel. We have restaurants, and we do all of our own building. So we're also teaching the building trade, concrete, carpenter, welding, mechanic. On the farms, we teach you how to run farming equipment, tractors. Right now, we employ about 480, 490 people a day. And if I would ask you, if you have to take your projects to the next level, what sort of support you needed from us? Because the message is going across the world. Naturally, when you look at what all we do, we drill wells, we do feeding programs. Right now, we're feeding over 13,000 meals a day. We've drilled over 40 wells in the past. I mean, so I don't think I will ever bring in enough money, because when you look at South Sudan right now, the UN says there's nearly 7 million people on the verge of starvation. So I don't think that we would ever bring in enough, because there's always going to be hurting, starving people, especially children. Right now, on the one big project that we have, we're opening up a fuel station in a supermarket. Just that project alone, we need like $180,000 to finish that project. But that project will help us to come a little closer to being self-supported. And because I think it's a good opportunity for you to update our viewers that the projects you have in Sudan, you also have projects in Ethiopia. And what is your next plan for the third world? I believe the projects that we want to really work on expanding is our feeding programs. Unless you go into South Sudan, northern Uganda, and parts of Ethiopia, unless you go in and see the need for the children, there's a lot of children that might only be eating once a day. And none of those children are always eating till they're satisfied. They're only eating enough to survive. Along with our feeding programs, I believe there's a lot of schools that need to be built. We've built 7 schools over the years. We're building number 8 right now. So I believe if we want to change a nation, it begins with education. So the more money we bring in, we're going to invest it in feeding programs and education. And tell me, because we are doing this interview in Bath, and who invited you in Bath, and what was the response here overall in UK? Yeah, we had one young man that got a hold of our office that's from here. That was amazing young fella, and he really set up this visit. Without him, we would not have been here. Yeah. And did you enjoy your trip here in UK? Yeah, absolutely. I've been coming here for a number of years. I'm not a sightseer. I'm not a person to sightsee. When I'm in a place, I usually stay in my hotel room. I don't run around town, you know. I'm on a tour to inspire people and motivate people and let people know about our work in East Africa. So I'm kind of different than a lot of people. I don't go visiting when I'm on a tour, you know. I'm here just to preach the Word of God and motivate people. And if you want to give a message to the world, what message would you like to give to the world? I believe it's a very simple message. I tell everyone around the world, I think we all have one thing in common, and it's hope. Each one of us, no matter who we are, we have hope for our life. But we don't stop and think, can you imagine the hope that Jesus Christ has for you? The hope that He has for us is so much over and beyond what we have for ourselves. So the only thing I can say to you is, if God can change me, and look who I was, just imagine what He can do in your life. Don't limit God. Thank you very much. All right, thank you. Dear friends, this is our friend Sam Shilton, and he shared his testimony, and we hope you enjoy this short interview, and we look forward once again. Chad, we welcome you here, and we look forward to see you next year as well. Thank you. Thank you very much. All right, thank God bless. you. God bless you.